السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پچھلے دنوں بہت ہی مصروفیت رہی اور میرے پاس جو کوئریز آئیں، کامنٹس آئیں اور فون کالز بھی آئیں پریشان کنسرن پیرنٹس کی کہ کیونکہ کہیں کہیں اسکولس نہیں کھل رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں میں یہ ایک اسٹریس کا لیول بڑھا کہ اب ہم کیا کریں گے، اسپیشلی جن کے ہائی اسکول میں بچے ہیں اور بورڈ کے ایگزامز دینے والے ہیں یا دیں گے ایونچولی، تو ان کو جو بھی اس کے ساتھ پلاننگ کرنی ہے اس کے مسئلے شروع ہوئے. تو میری کیونکہ کافی پیرنٹس سے اس ٹاپک پہ بات چیت رہی تو میں نے سوچا آپ سے آج اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں. یہ واقعی نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا ایک فکر مند ہونے والا اور سٹریس دینے والا یہ دور ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. بچے تو شاید ہوں جتنے نہیں ہوں، لیکن ماں باپ کے لیے جو والدین ہیں واقعی ان کے لیے بہت ہی مشکل دور ہوتا ہے. میں گزر چکی ہوں اس سے اور میں بتا سکتی ہوں کہ مجھے جو ہے خود ہائی اسکول کرتے وقت اتنا اسٹریس نہیں تھا جتنا کہ مجھے اپنے بچوں کے ٹائم پہ ہوا. ایک تو یہ بھی ریزن تھا کہ ظاہر ہے ہم ہوم اسکول کر رہے تھے اور ہمارا پہلا ٹائم تھا تو ہم بہت ساری چیزوں میں نروس ہو رہے تھے، لیکن الحمدللہ دعا کے ساتھ دوا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے الحمدللہ وی ور ایبل ٹو ڈو لاٹ. تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو جو بھی رہنمائی دے سکتی ہوں وہ دوں گی. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ جس اسٹریم میں ہے، وہ امریکن سسٹم سے پڑھ رہا ہے، برٹش سسٹم سے یا پاکستانی سسٹم میں ہے، تو جو بھی اس کا جس سسٹم میں وہ ہے اسے وہ آگے تک لے کے جانے میں جو ایک مراحل ہیں آنے کے، وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے. اور آگے اس جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے یا بچے کی خواہش ہے کسی پرٹیکولر یونیورسٹی میں جانے کی، تو وہ آپ وہاں تک دیکھیے کہ وہاں ذرا یعنی آپ فاسٹ فارورڈ اپنے آپ کو کریں اور آپ سوچیں کہ یونیورسٹی اب جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا، کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، کون سے سبجیکٹس اس کے وہ ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا اگر پہلے سے آپ اس پہ کام کریں گے تو اس وقت کی جو پلاننگ ہے وہ آسان ہو جائے گی. اگین میں پھر جو میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ میں ابھی بھی کہوں گی کہ بچوں کی انٹرسٹ پہ ضرور دیٹ شوڈ بی 90% جو ہے وہ بچوں کی انٹرسٹ کے حساب سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں زیادہ شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، کون سی فیلڈ ہے جو ان کو انٹرسٹ کرتی ہے اور کون سی ایسی ہے جو ان کو پریشان کرتی ہے. تو وہ والی تو بالکل بھی اس طرف کوشش کریں کہ اس کوئی بھی فیلڈ جس میں وہ والے سبجیکٹس ہوں یا وہ والے لیول کے کام ہوں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل میرا بیٹا ماشاء اللہ ہسٹری میں بہت ان کی نالج تھی اور ہم نے جب شروع میں دیکھنا شروع کیا تو اس نے کہا مجھے تو ہسٹری میں ہی آگے پڑھائی کرنی ہے. اب ہسٹری کے پروگرامز جب ہم نے دیکھنے شروع کیے یونیورسٹیز میں تو وہ تو جو اس کے اندر جو لسٹ تھی، جو پوری جو پروگرام کا اسٹرکچر تھا جس میں آپ کے میجر کیا ہوں گے اور آپ کے الیکٹیوز کیا ہوں گے، وہ تو ادر دین دا ہسٹری پارٹ اس میں بہت کچھ ایسا تھا جس سے وہ کبھی بھی نہیں کر پاتا. لائک آرٹ از سم تھنگ دیٹ ہی واز ناٹ لوکنگ ان ٹو، اور بہت ہی بورنگ طریقے کے کچھ ہسٹری کے ایسی برانچز تھیں جو وہ کبھی بھی نہیں کرتا. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر ہم نے ریئلائز یہ کیا کہ ہسٹری اس کی چاہے وہ اس کو پسند ہے، لیکن ہمیں دوسرے پروگرامز بیچلرز کو دیکھنا ہوگا جس میں کہ وہ اپنی انٹرسٹ کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایسا بھی نہیں ہو رہا ہو کہ 1-2 سال بعد وہ کہے کہ مجھے یہ فیلڈ مجھے چینج کرنی ہے. اور ایسا اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. تو اب آپ آ جائیں
اب میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کریں اپنے آپ کو اور پھر آ جائیے پیچھے، اگر وہ گریڈ 9 میں ہے، 8th میں، 9th میں، 10th میں، اب آپ اس کا ایک رف میپ بنائیے ذہن میں کہ وہ اس نے اس سال کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے. ایک رف آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس نے کرنی. ان سب چیزوں میں ادر دین ایکیڈیمکس، وہ تو آپ انشاءاللہ آپ کر ہی لیں گے، دیکھ ہی لیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے، لیکن جو کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، کہیں پہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس پہ کام کرنا ہوتا ہے جو اچانک نہیں ہو سکتی. لائک فار ایگزامپل جہاں میرے بچوں نے اپلائی کرنا تھا اور ویسے بھی آگے یہاں یونیورسٹیز میں جہاں پہ کرنا ہوتا تھا، ایس اے ٹی بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام یہ جو ہے. تو ہم نے ان کو اس کی پریکٹس کے لیے پہلے انہوں نے پی ایس اے ٹی کیا، پھر ایس اے ٹی کیا. اور ایس اے ٹی کا بھی ایسے ہے کہ آپ نے جب ایک دفعہ کیا ہے اور اگر آپ نے 10th میں یا 11th میں، اگر لیٹس سے اگر آپ 12th والے اس میں تھے یو ایس کے اسٹریم میں، اور 9th to 12th آپ کا ہائی اسکول ہونا تھا، تو آپ نے ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ 10th میں کر لی، کہ 11th میں کر لی، یا 11th میں کر لی اور ایک 12th میں کر لی. تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 2 اٹیمپٹ کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے. اٹیمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کیا بہت اچھے جو ایکسپیکٹڈ مارکس تھے وہ نہیں اگر اس کو ملے تو ایک دفعہ اور بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، اور وقت جب ہی ہوگا جب آپ وقت سے پہلے تھوڑا سا پلان کریں گے. تو میرے بچوں نے بھی 2 دفعہ دیا. یہ وہ چیزیں اب کری بھی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کے ہاں نہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بہت امپورٹنٹ جو ہوتا ہے مور دین ایکیڈیمکس میرے خیال سے، وہ ہے کہ ہاؤ آر دے بلڈنگ اپ دیئر اسکلز. ان کی جو ہے جو کہیں اسکولز میں سروس پروجیکٹس ہوتے ہیں، انٹرنشپس ہوتی ہیں، والنٹیئر ورک ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں. بیکاز یہ دیکھا جائے تو یہ جو ہیں آپ کے بچے کو انیبل کرتے ہیں ایک اس چیز کو دیکھنے کے لیے جس میں آپ نے ایونچولی جانا ہے، جو پریکٹیکل لائف ہے. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، بچے جو ہیں جا کے کسی ہاسپٹل میں والنٹیئر کر رہے ہیں، یا کسی چیریٹی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، یا آرفنیج جا رہے ہیں، ایک تو وہ ریئلائز ان کو ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے چیزوں سے نوازا ہوا ہے جو ان کو ویسے شاید احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اس چیز کا جو انلائٹن ہونا اس وقت کہ بھائی ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کچھ ایسے وارڈز ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، ایسے وارڈز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کے لوگ ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، تو وہاں اگر بچے جا کے والنٹیئر کریں، ان کے کچھ ہیلپ کرائیں، کام کریں. اولڈ ہومز جہاں پہ ہیں وہاں پہ جا کے کچھ مدد کریں، گروسری لا کے دیں. مطلب دیر آر سو مینی تھنگس. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بہت سی فینسی سا انٹرنشپ دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں جو یہ بچوں کو ان کی سم ہاؤ ان کی کوئی ایسی انٹرسٹ کو ڈیولپ کریں گی جو کہ ایکیڈیمکلی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور شاید ایکیڈیمکلی ان کو کبھی پتہ چلے بھی نہیں. ڈوئنگ میتھ، سائنس اور انگلش میں بھی ان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میری تو انٹرسٹ اس میں ہے، مجھے تو یہ کام کرنا ہے. تو میرے حساب سے یہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ مور دین یعنی ایکیڈیمکس اگر آپ 50% کر لیں تو 50% جو ہے یہ دس ایریا ہے. اور بہت اچھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف آپ کا جی پی اے یا آپ کا کیا گریڈ آیا یا پھر آپ نے ایس اے ٹی کا کیا اسکور آپ کا تھا، اس سے زیادہ دے لک ایٹ اوور آل. وہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے اپنی ہائی اسکول کی ایئرز میں کیا کیا ہے، کون سی اسکلز ڈیولپ کی ہیں، اور کس طرح کی ریکگنیشنز اس کو ملی ہیں. چاہے وہ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ کیوں نہ ہو، لیکن پروجیکٹس کہاں کیے ہیں، پریزنٹیشنز کہیں دی ہیں. یہ جو جتنی میں آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نے خود دیکھنا ہے. آپ کے اپنے جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ کیا ہر جگہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو. آپ دیکھیں تو میرے بھی اس نوعیت سے شاید نہیں دیکھا جاتا کہ نہیں اب وہیں جا کے کرنا ہے. یہ میرے بھی اگر ہم اپنے آپ کے لیے آسانی کر لیں اب کیونکہ کورونا کی سچویشن ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ کچھ بچوں نے
ग्रोसरी के पैकेट्स बना के मतलब नो कांटेक्ट वाले मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ज़ाहिर है आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, यानी आप मिलजुल नहीं सकते, ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो वर्चुअली पहले बच्चों ने मिल के और उसके बाद इस तरह के ये ग्रोसरी के पैकेट्स बना के और लोगों के घर डिलीवर कराए। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। एनीवेज, आई विल लीव यू विद दिस एंड आप मुझे बताइएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी कि नहीं, और मुझे ये भी बताइए कि अगर आप कोई और मज़ीद हाई स्कूल लेवल के बच्चों के लिए कोई और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर उसकी रहनुमाई करूँगी इंशाल्लाह। हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, उससे आपको पता चलता रहेगा नई वीडियोज़ जब आएंगी। और हम इंशाल्लाह हम यहाँ हैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।